السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 17 کی پہلی لائن کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 17 کی دوسری لائن کو پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 16 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم قرآن پاک سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ناظرین، سبق نمبر 17 جو کہ مدات کے بارے میں تھا، اس کی ڈیفینیشن کو آج پھر میں دہرا دیتی ہوں، اس کی اقسام کو بھی، اور آج انشاءاللہ ہم مد متصل اور مد منفصل دونوں کو ریوائز کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ اچھے انداز سے بیٹھ کے سنیں، تو اچھے انداز سے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں، مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے 2 سبب ہیں جن کی وجہ سے ان کو کھینچا جائے گا، حمزہ اور سکون۔ مد کی 6 اقسام ہے، مد متصل، مد منفصل، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد لین لازم، نمبر 5 مد عارض، نمبر 6 مد لین عارض۔ تو آج انشاءاللہ ہم مد متصل اور مد منفصل کی ڈیفینیشن کو دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں۔ آپ سب نے بھی اچھے انداز سے ان کو یاد کر لینا ہے اور اچھے انداز سے ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء۔ اس طرح نمبر 2 مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ اب اس میں حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا تو اس کی وجہ سے مد منفصل ہو جائے گا۔ اب دونوں کی مقدار سیم ہے، مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہ قواعد آپ نے اچھے انداز سے یاد کر لینے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 17 کی دوسری لائن کو پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17 کی دوسری نمبر لائن کو شروع کرتے ہیں۔ قاف پیش کو، را واو پیش رو، قرو، حمزہ 2 زیر ان، قرو ان۔ اب اس پہ غور کریں، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا تو ہم نے کیا کیا، مد متصل ہو جائے گا۔ یہ کون سی مد ہے؟ مد متصل۔ مد متصل ہمیشہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے اور مد منفصل تھوڑی سی باریک ہوتی ہے، آپ سب نے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اور حمزہ اسی کلمے میں آئے گا حروف مدہ کے بعد تو وہ مد متصل ہو جائے گا، اور حمزہ اگر دوسرے کلمے میں آئے گا تو مد منفصل ہو جائے گا۔ تو یہ بھی تھی مد متصل کی ایگزامپل۔ نیکسٹ ہے حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، اولی، یا الف زبر یا، اولیاء، حمزہ زبر آ، اولیاء۔ آپ پھر غور کریں، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، مد متصل۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہے با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، حمزہ نون پیش ان، بیما ان، زا زیر زی، بیما انزی، لام زبر لا، بیما انزیلا۔ آپ ان پہ بھی غنہ ہے، اس کو ہم نے غنہ کیا، نون ساکن کے پاس زا آ گیا، اخفا تھا، اس کو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اس طرح حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ چھوٹی مد ہے، مد منفصل کی یہ ایگزامپل ہے، لیکن یہ چھوٹی مد ہے، ان کو مد متصل اور مد منفصل کو دونوں کو برابر مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس کو بھی 2 اڑھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک ہم نے کھینچ کر پڑھا۔ تو یہ تھی مد منفصل کی ایگزامپل۔ تو مد منفصل تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے، مد متصل ہمیشہ بڑی ہوگی اور موٹی ہوگی۔
اس طرح نیکسٹ ہے قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، حمزہ کھڑا زبر آ، قالو آ، میم نون زبر من، آمن، نون الف زبر نا، آمنا۔ اب ہم نے اس کو پورا پڑھنا ہے، قالو آمنا۔ اب غور کریں، پھر ہو گیا حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، تو اس کو ہم نے مد منفصل کی ایگزامپل ہے یہ، اس کو بھی ہم نے 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا۔ میم نون زبر من، یہ کیا ہو گیا، نون مشدد تھا، اس پہ ہم نے غنہ کیا۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں، قالو آمنا۔ تو یہ سارے قواعد آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے سبق کی دہرائی کرنی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے یا کھڑا زبر یا، حمزہ را زبر ار، یا ار، داد پیش دو، یا اردو۔ اب اس پہ پھر ہم نے کیا کیا، مد منفصل کی ہی یہ ایگزامپل ہے، تو اس کو ہم نے 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا۔ تو آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ مد منفصل تھوڑی سی چھوٹی ہے اور مد متصل تھوڑی موٹی بھی ہے اور بڑی بھی ہے، تو ان کو ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن جب تک ڈیفینیشن یاد نہیں ہوگی سبق کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے مد متصل اور مد منفصل دونوں کی ڈیفینیشن کو اچھے طریقے سے ریوائز کر لینا ہے اور اچھے طریقے سے سمجھ کر پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہے ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او۔ اب اس کو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہا کو کھینچنا ہے، کیونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا تو یہ مد منفصل ہے۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں، ہا او، لام الف زبر لا، ہا اولا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی۔ اب غور کریں، پہلے تھی مد منفصل ہا کے اوپر مد منفصل ہوگی، کھڑی حرکات آ گئی، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا۔ نیکسٹ والا تھا لام الف زبر لا، یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا، تو یہ ہو جائے گی مد متصل، پہلے والی ہے مد منفصل کی ایگزامپل۔ تو آپ سب نے اس کو اچھے انداز سے اور غور سے پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچے اور ناظرین، یہ تھا ہجے کے ساتھ، اب میں انشاءاللہ رواں پڑھتی ہوں، تو آپ سب نے اچھے انداز سے اس کو بھی سننا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں رواں۔ قُرُوءٍ اولیاء بما انزل، دوبارہ سے ان پہ غنہ کرنا تھا، بما انزل، قالوا آمنا، یا ارض ہؤلاء، تو مقدار آپ نے برابر رکھنی ہے۔ تو پیارے بچے اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آپ نے اس سبق کی اچھے طریقے سے دہرائی کرنی ہے اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ جب تک قواعد یاد نہیں ہوں گے آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا، سمجھ کر بار بار اس کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔